اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تبارك وتعالى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع، أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں، بڑی جلالت ہے، بزرگی ہے، بلندی ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ کل کائنات کی خالق، مالک، رازق ہے، اور اللہ جل شانہ نے صرف اس کائنات کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کائنات کو بنانے کے بعد اس کا انتظام بھی اللہ جل شانہ ہی سنبھالے ہوئے ہیں، اور اللہ جل شانہ ہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ آج کی نشست میں جس موضوع پر مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنا ہے وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے، برکتوں والی، عظمتوں والی، رحمتوں والی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیہ مبارکہ کے مضامین کیا ہیں؟
اور اس آیہ مبارکہ کی فضیلتیں اور خصوصیات کیا ہیں، چند گزارشات اس موضوع پر آج کی نشست میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے 4 بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ان 3 بڑی کتابوں کا خلاصہ ہے، یعنی جو کچھ ان 3 بڑی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا وہ قرآن کریم کے اندر سمو دیا گیا، اور جو کچھ پورے کے پورے قرآن میں بیان کیا گیا وہ سورہ فاتحہ کے اندر سمو دیا گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمو دیا گیا، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیا گیا وہ بسم اللہ کی با میں سمو دیا گیا۔ سب سے پہلا حرف با، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس با کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اس کے کئی معنی ہیں، زیادہ لمبی چوڑی علمی موشگافیاں آپ کے سامنے نہیں عرض کروں گا، مختصر بات آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عربی زبان بڑی خوبصورت، بڑی پیاری اور بڑی نازک زبان ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا چھوٹا حرف بھی بے فائدہ نہیں ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹا نقطہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ معنی بنتے ہیں۔ تو یہ جو بسم اللہ کی جو با ہے، اس کے معنی بھی علماء نے لکھے ہیں کہ یہ با استعانت کے معنی میں ہے، یہ با الصاق کے معنی میں ہے۔ الصاق کے معنی ملا دینے کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ملا دینے کا معنی کیا ہوگا کہ یا اللہ میں اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے، جتنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں تیری طرف سے نازل ہوئی ہیں، جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یا اللہ وہ ہم سب کچھ تیرے ہی ساتھ ملا دیتے ہیں، یعنی سب کچھ تیرے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے قرآن کا اور پورے کے پورے دین کا خلاصہ اس ایک با کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اور دوسرا معنی جو میں نے عرض کیا کہ با استعانت کے لیے ہے، استعانت کا معنی مدد طلب کرنا ہوتا ہے، معاونت طلب کرنا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ میں دراصل اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جا رہی ہے کہ اللہ اب ہم جو کام ایک شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، اور وہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ اللہ تیرے دین کو ہم نے قبول کر لیا، تیری رہنمائی کو ہم نے قبول کر لیا، تیری طرف سے دی گئی ہدایت کو ہم نے قبول کر لیا، اب اس کے مطابق ہم نے تیرے اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے، اس قانون کے اوپر عمل کرنا ہے، اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یا اللہ ہمارے اپنے بس کا روگ تو نہیں ہے، تو ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پورے کے پورے دین کا خلاصہ اس مدد کے اندر آ گیا کہ جو کچھ مانگنا ہے، جب مانگنا ہے، جہاں مانگنا ہے، جیسے مانگنا ہے، صرف اور صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگو۔ اللہ کے سوا کوئی اور تمہاری کو سن نہیں سکتا، اگر سن بھی لے گا تو تمہاری پوری نہیں کر سکتا۔ یہ میں اس مدد کی بات کر رہا ہوں کہ جو معاملات ما فوق الاسباب ہیں۔ کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوا لینے کے لیے، ڈاکٹر اس سے دوا دے دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی تو مدد طلب کر رہا ہے، اس کو آپ شرک کیوں نہیں کہتے؟ اور اگر ہم کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں اس کو تو آپ فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا اور ڈاکٹر سے جا کر دوا لینا یہ صرف اسباب کے درجے میں ہے، ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پورے کے پورے دین کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں آ گیا، کیونکہ با استعانت کے معنی میں آئی، اور استعانت کا معنی مدد طلب کرنا، اور مدد کسی بھی معاملے میں، دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو یا مسائل کا معاملہ ہو یا اپنے معاملات کو نمٹانے کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے، اللہ ہی سے دعا کی جائے، اللہ ہی سے لو لگائی جائے، اللہ ہی سے آرزو کا اظہار کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنی تمنائیں پیش کی جائے، اللہ کے سامنے اپنی جائز خواہشات کو پیش کیا جائے، تو اللہ جل شانہ سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کو پکارنا ہے، کیسے پکاریں؟ اونچی اونچی آواز میں پکاریں، ہلکی ہلکی آواز میں پکاریں، کیسے پکاریں؟ تو جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ سوال صحابہ کرتے ہیں، جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو ان کو بتلا دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ اور دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ ادب بتلا دیا کہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، شور شرابہ کر کے نہیں، خاموشی کے ساتھ مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے
مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے، حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم سارے کے سارے وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، تمہارے پہلے بھی آ جائیں، تمہارے بعد والے بھی آ جائیں، جنکم و انسکم، سارے کے سارے جنات بھی آ جائیں، سارے کے سارے انسان بھی آ جائیں، ذکرکم و انساکم، تمہارے سارے کے سارے مرد بھی آ جائیں، تمہاری ساری کی ساری عورتیں بھی آ جائیں، صغیرکم و کبیرکم، تمہارے چھوٹے بھی آ جائیں، تمہارے بڑے بھی آ جائیں، کسی بھی حالت میں آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ، کل انسان کائنات کے دنیا کے انسانوں کو ملا کر آ جاؤ، اور پھر سب کے سب اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ سب کی سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ سارے مل کر پکار رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ اللہ کے لیے سننا مشکل ہو گیا، نہیں، 10 لاکھ آدمی ہو جائیں، 10 ارب آدمی ہو جائیں، 10 کھرب انسان ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ سب کی پکار کو علیحدہ علیحدہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ ذات اور صفات سمجھتے ہو یا وہ بھی سمجھا دوں؟ مختصر سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے ایک آدمی ہے، جیسے کوئی حافظ ہے، آپ حافظ ہو؟ نہیں، چلو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے میں ہوں، میرا نام ہے محمد عمیر کاشف، یہ میری ذات کی پہچان ہے، یہ میری ذات کی شناخت ہے کہ اگر کسی نے مجھے پکارنا ہو، کسی نے مجھے بلانا ہو تو وہ میرے نام سے مجھے بلائے گا، تو یہ میری ذات کا نام ہے۔ ہاں، میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو میرے نام کے ساتھ لکھ دیا جی حافظ، تو یہ حافظ ہونا یہ میری ایک صفت ہو گئی، یہ کیا ہو گئی؟ ایک صفت ہو گئی یا کوالٹی ہو گئی۔ جب میں نے درس نظامی مکمل کر لیا تو میرے نام کے ساتھ لکھ دیا جی مولانا، ویسے میں لکھنا پسند نہیں کرتا، لوگ لگا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ صفت ہو گئی۔ تو اسی طرح اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ حدیث وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا جی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ نبی علیہ السلام ایک موقع پہ اللہ کو پکار رہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو مشرکوں نے اعتراض کر دیا، مشرکین نے اعتراض کر دیا کہ جی ہمیں تو کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، خود تم رحمان کو بھی پکار رہے ہو تو رحیم کو بھی پکار رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ اللہ کو یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان اس کا صفاتی نام ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ حدیث شریف میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے، مشہور ہیں 99 نام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے، ان میں سے کسی ایک نام سے بھی پکارو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو سنیں گے۔ یا عزیزو، یا قہارو، یا جبارو، یا رشیدو، یا صبورو، کسی بھی نام سے پکار لو، یا غفارو، یا غالبو، کسی بھی نام سے پکار لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنیں گے۔ تو ایک اللہ کا ذاتی نام اور 99 اللہ کے صفاتی نام، ان 99 ناموں میں سے 2 نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گئے۔ تو اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ساری کی ساری خوبیاں موجود ہوں اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص، کسی قسم کا کوئی عیب اور کسی قسم کی کوئی محتاجی نہ پائی جاتی ہو، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کل کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ صمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ یا رب یا خدا کون ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کے اندر ذرہ برابر بھی احتیاج آ جائے تو وہ رب یا خدا کا درجہ نہیں پا سکتا یا اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ انسان یا جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ایک سوال میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اگر اللہ مجھے آپ کو پیدا نہ کرتے تو کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ہمیں پیدا کر سکتا یا خود بخود پیدا ہو سکتے تھے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود ہیں، خود بخود ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے
وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ ڈالتا ہے کیا؟ وہ شیطان کیا وسوسہ ڈالے گا؟ بھئی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تم کہو گے اللہ نے پیدا کیا. آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ کہو گے اللہ نے پیدا کیا. زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ کہو گے اللہ نے پیدا کیا. یہ درخت کس نے اگائے؟ جی اللہ نے اگائے. یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. تو آخر میں آ کے وہ وسوسہ ڈالے گا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وسوسہ ڈالے گا شیطان کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. ہاں اگر انسان اس سوچ میں لگ گیا کہ ہاں اللہ کو کس نے پیدا کیا تو پھر وہ اپنے راستے سے بھٹک جائے گا, ہٹ جائے گا, گمراہی کے راستے کے اوپر چل پڑے گا. ہاں جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو فوراً پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مردود میرے دل کے اندر آ کے وسوسے ڈالتا ہے, دفع ہو جا. اللہ الصمد, اللہ خود بخود ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے, یعنی نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کا کوئی بچہ ہے, نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں. تو یہ لفظ اللہ کا معنی میں بھی صرف عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام کی تمام خوبیاں پائی جائیں اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص, کسی قسم کا کوئی عیب اور کسی قسم کی کوئی احتیاج نہ پائی جائے. جس ذات کے اندر بھی چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو, کتنے ہی اونچے درجے کا کیوں نہ ہو, اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی احتیاج جو ہے وہ ضرور پائی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی احتیاج ضرور پائی جاتی ہے. اس لیے کوئی ولی, کوئی بزرگ, کوئی نبی خدا نہیں ہو سکتا, نہ خدا کے برابر ہو سکتا ہے. عقیدہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, گستاخی کا فتویٰ لگانے سے پہلے ذرا بات اچھے طریقے سے سمجھ لینا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. سورہ اخلاص تو یاد ہے نا, پڑھتے بھی ہو, ترجمہ بھی یاد ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور قرآن ایک اور جگہ پر کیا کہتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ لفظ اللہ کی تشریح عرض کر رہا ہوں, تفسیر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کسے کہتے ہیں جس کے اندر تمام کی تمام اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہوں اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص, کسی قسم کا کوئی عیب اور کسی قسم کی کوئی احتیاج نہ پائی جاتی ہو. اور ایسی ہستی صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے, اللہ کے سوا کوئی اور ان خصوصیات کا حامل نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ رحمان ہے, جو کہ رحیم ہے. یہ رحمان کا معنی بہت زیادہ مہربانی کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا, اور رحیم کے بھی معنی تقریباً ایسے ہی ہیں, بہت زیادہ مہربانی کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. لیکن علماء نے ان دونوں معنی کے اندر بڑے باریک باریک نکات بیان کیے ہیں. وہ سارے کے سارے نکات تو میں نہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر سکتا ہوں, نہ آپ حضرات کو وہ ہضم ہو سکتے ہیں. صرف دو تین موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا, پھر میں اپنی بات کو آگے چلاؤں گا. لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لو, ایک عقیدے کی بات سمجھ لو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی, اسی طرح جو صفات اللہ کی ہیں ان صفات میں بھی کوئی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. میں ایک چھوٹی سی مثال سمجھاتا ہوں. چھوٹی سی مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے. سمیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننے والا. اب کوئی بندہ یہ اعتراض کر دے کہ جی میں بھی تو سنتا ہوں, آپ بھی تو سنتے ہیں, تو میرے میں اور اللہ کے درمیان میں فرق کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ, شیطانی وسوسہ ہے نا, کسی کے دل اور دماغ کے اندر بھی آ سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ سننے میں محتاج ہیں ان کانوں کے. میں اور آپ سننے میں محتاج کس کے ہیں؟ ان کانوں کے. اللہ تعالیٰ سننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, کوئی اگر یہ اعتراض کر دے کہ جی بہت سے کان والے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ سن نہیں پاتے, تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سننے میں, دیکھنے میں, بولنے میں, چکھنے میں, سونگھنے میں, چھونے میں ہم سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم ہوگا تو یہ آنکھیں روشنی دے کر دیکھ سکتی ہیں, اللہ کا حکم ہوگا تو یہ کان سن سکتے ہیں, اللہ کا حکم ہوگا تو یہ زبان بول سکتی ہے. بہت سے زبانوں والے ایسے کہ زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے, بہت سے آنکھوں والے ایسے کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی, بہت سے کانوں والے ایسے کہ کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے. بھائی کیوں سن نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں کہ اندر میڈیکلی کوئی خرابی پیدا ہو گئی. اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر کان سنیں گے, وہاں پر آنکھیں دیکھیں گی, وہاں پر زبان بولے گی. اور جہاں پر اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہاں پر نہ کان سن سکتے ہیں, نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ زبان
بول سکتی ہے۔ تو اللہ سمیع، اللہ سننے والے، میں بھی سننے والا، میں اور آپ سننے میں محتاج ہیں اللہ کے حکم کے، اور اللہ سننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور میں اور آپ سن سکتے ہیں، میری آواز زیادہ سے زیادہ باہر سڑک تک جا رہی ہوگی، وہاں تک سن سکتے ہو، اس سے آگے جاؤ گے تو میری آواز کو سن نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو عرش پر بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ تو کرسی پر بیٹھے ہوئے، کس انداز میں بیٹھے ہوئے اس کی حقیقت کو ہم اپنے ذہن کے اندر لا نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے۔ اللہ اس وقت یہاں پر بھی موجود ہے، اللہ ساتویں آسمان پر بھی موجود ہے، اللہ کل کائنات میں اس وقت موجود ہے، ہر اپنی مخلوق کی حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی چل رہی ہوگی، اس کے قدموں کی آہٹ بھی اللہ سن رہا ہوگا، اور دن کے اجالے میں لوگ شور کر رہے ہوں گے، شرابہ کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں کو بھی سن رہا ہوگا۔ تو میں اور آپ سننے میں محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ سننے میں محتاج نہیں ہے۔ تو بات میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اس کی صفات میں کوئی برابری کر نہیں سکتا۔ تو الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ تھوڑا سا بس ایک آسان سی بات آپ کو سمجھاؤں، پھر اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ علماء نے تھوڑا سا فرق لکھا ہے رحمان اور رحیم کے اندر۔ کہتے ہیں رحمان کے اندر رحمت کے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اور رحمان کی رحمت خاص ہے دنیا کے ساتھ۔ رحمان کی رحمت خاص ہے کس کے ساتھ؟ دنیا کے ساتھ۔ کیوں؟ اس میں رحمت میں مبالغہ زیادہ ہے۔ اب یہاں پر رحمت، ایک مسلمان بھی اس سے مستفید ہو رہا، ایک کافر بھی اس سے مستفید ہو رہا۔ کھانے کو اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے کو بھی دے رہے ہیں، اور کھانے کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتا۔ دیکھ وہ انسان بھی سکتا ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے، اور دیکھتا وہ بھی ہے جو کلمہ، سنتا وہ انسان بھی ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور سنتا وہ بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو اللہ کی رحمت یہاں پر کافر کو بھی شامل حال ہے اور مسلمان کو بھی شامل حال ہے۔ تو رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ آ گیا، تو کیا کہا جاتا ہے کہ رحمانت دنیا، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا میں اور رحیم ہے آخرت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحیم، آخرت کی جو رحمت ہوگی وہ صرف اس کو ملے گی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمے پر یقین رکھے گا، اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو آخرت میں رحمت سے کون مستفید ہوگا؟ جو کلمہ گو ہوگا۔ آخرت میں جا کے رحمت کسی کافر کو نہیں میسر آئے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو رحمان اور رحیم کا فرق واضح ہو گیا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ بھی چھوٹا سا سمجھاتا چلوں۔ دیکھو، اب ہم کسی کا کوئی بچہ پیدا ہو گیا، کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا نام یہ رکھ سکتے ہیں بھئی اس کا نام رکھ دو اللہ؟ آپ سے فتویٰ پوچھ رہا ہوں، کوئی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہو جائے تو ہم اس کا کیا نام رکھتے ہیں؟ اللہ رکھتے ہیں کہ عبداللہ رکھتے ہیں؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو اب ابتدا میں نے کیا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی 99 اس کی کیا ہے؟ صفات ہیں۔ اب وہی مسئلہ ذہن میں لے کر آؤ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ تو اگر کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ کہے کہ جی میں اپنے بچے کا نام رکھتا ہوں رحمان، تو جس طرح اپنے بچے کا نام اللہ رکھنا جائز نہیں، اسی طرح اپنے بچے کا نام رحمان رکھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ بچے کا نام کیا رکھو گے؟ عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الشکور، عبد الصبور، عبد الغفار، عبد القہار، عبد الجبار، عبد الرزاق۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھنا کہ جب نام اس طرح کا کوئی رکھو تو نام رکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو کہ ہم اس نام کی عظمت کو بھی اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں کہ نہیں بٹھا سکتے۔ بچے کا نام رکھ دیتے ہیں عبد الرزاق، بعد میں سارے اسے رزاقہ کہتے پھرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، یاد رکھنا۔ بعد نام رکھ دیا بچے کا عبد الصمد، بعد میں کہنا جی سمد یا سادو کہنا شروع کر دیا، یا اس نام کو بگاڑ دیا۔ اللہ کے ناموں کو بگاڑنا جائز نہیں ہے، اور اللہ کے ناموں میں کوئی کمی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اگر بچے کا نام رکھا عزیز تو عزیز نہ رکھو عبد العزیز، عزیز کا بندہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ غفار کا بندہ، صبور کا بندہ، شکور کا بندہ، قہار کا بندہ، جبار کا بندہ، رشید کا بندہ، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ۔ کسی بچے کا نام رحمان اور رحیم
نہ رکھنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اس بچے کا اچھا نام رکھیں، پیارا سا خوبصورت سا نام رکھیں۔ سب سے زیادہ نام جو پسند کیے گئے وہ انبیاء کرام کے ناموں کو پسند کیا گیا۔ آج ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا، بچوں کے نام انبیاء کرام کے ناموں پر نہیں رکھے جاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کے ناموں پر بچے کے ناموں کو رکھنا پسند فرمایا۔ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام کسی فلمی ایکٹر کے نام پر رکھ دیا جائے، بچی پیدا ہو جائے تو اس کا نام کسی خاتون ایکٹریس کے نام پہ رکھ دیا جائے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مسلمان کے بچوں کی کافروں کے بچوں کے ساتھ کم از کم ناموں میں تو تمیز ہونی چاہیے، کم از کم ناموں میں تو تمیز ہونی چاہیے۔ تو نام بچوں کے رکھیں انبیاء کرام کے ناموں پر رکھیں۔ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو نام رکھیں لوط، نبی کا نام ہے، دانیال نبی کا نام ہے، شیس نبی کا نام ہے، یوشع نبی کا نام ہے، اور بڑے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت نام ہیں۔ ہم نے 4-6 ناموں کو تو بس پکڑ لیا، اس کے علاوہ باقی انبیاء کرام کے ناموں کے اوپر ہم نام رکھتے نہیں۔ حالانکہ نبی کے نام پر نام رکھنا، اس میں حدیث پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہوگا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس بچے کے اندر وہ صفات بھی پیدا فرما دیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، کسی کا بچہ پیدا ہو کہتے ہیں کہ جی کیا نام رکھا؟ بھائی ہم نے بلال نام رکھا۔ بھائی کیوں نام رکھا؟ جی حضور کے مؤذن کا نام تھا۔ تو بھائی بچے کو مؤذن بھی بناؤ۔ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ نہیں نہیں جی نہیں، بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بچے کو انجینئر بنانا ہے، بچہ او لیولز کرے گا، بچہ اے لیولز کرے گا، بچے کو فلاں جگہ بھیجنا ہے، امریکہ پڑھنے بھیجنا ہے، کینیڈا پڑھنے بھیجنا ہے۔ ضرور بھیجو، ڈاکٹر ضرور بناؤ، لیکن ڈاکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو مسلمان بھی بناؤ۔ بات سمجھ میں؟ وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا، ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا الف دین۔ اب نام بتا رہا ہوں نا کہ ہم نام کیسے رکھتے ہیں۔ نام تھا الف دین۔ اب الف عربی زبان میں کہتے ہیں 1000 کو۔ کس کو؟ 1000 کو۔ وہ الف دین صاحب بیچارے چلے گئے کہیں سعودی عرب۔ اب وہ جب سعودی عرب گئے، انہوں نے اپنا پاسپورٹ دکھایا تو دکھایا الف دین، کہہ رہا ہے کافر، الدین واحد ہے۔ بھائی دین تو ایک ہے، یہ 1000 دین کہاں سے آ گیا؟ اب اس کو بیچارے کو کیا پتا کہ پاکستان میں نام الف دین بھی رکھا جاتا ہے۔ تو وہ پھر وہ مولوی صاحب وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ہمارے ملک میں نام الف دین رکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین 1000 ہو گئے، دین تو ایک ہی ہے، یہ اس بیچارے کا نام ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اگر کسی کے گھر رکھے جاتے ہیں، کسی بچے کی پیدائش پر رکھے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ عبد کی نسبت لگانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ گفتگو کا آغاز میں نے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل سے، اور بسم اللہ کی تشریح آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ علماء نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، میں نے بہت مختصر انداز میں مختصر سی چند ایک گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطا۔ ہر وہ کام، کوئی بھی بڑا کام کر رہے ہو، جائز کام کر رہے ہو، اس سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی، تو فہو اخطا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ کام بے برکتہ ہو جاتا ہے، وہ کام نحوست والا ہو جاتا ہے، وہ کام برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ لباس پہننا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ گھر سے باہر نکلنا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، جائز کام کوئی بھی کرنا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف سنت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے کہ کوئی بھی جائز کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ طلب مسئلہ ہے۔ کسی بھی ناجائز کام سے پہلے خدا نہ خواستہ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی ناجائز کام، خلاف شرع کام، اس سے پہلے اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لی، ناجائز کام سے پہلے کسی نے بسم اللہ پڑھ لی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی ہیں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچے ہیں، ان کا شمار بچوں والے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک مرتبہ کھانے میں بلایا، تو انہوں نے ایسے ہی آتے ساتھ ہی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا اور تلقین فرمائی کہ بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو برتن میں تمہارے سامنے حصہ موجود ہے اس طرف سے کھاؤ۔ یہاں تک کہ ہماری شریعت اتنی خوبصورت اور اتنی پاکیزہ ہے، فرمایا کہ اگر بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہو تو بیت الخلاء میں بھی جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔
بیت الخلاء میں بھی جانے سے پہلے پہلے بسم اللہ پڑھو. پھر بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیت الخلاء کے اندر جو شیاطین ہوتے ہیں وہ آپ کے اور آپ کے سطر کے درمیان میں، ان جنات اور سطر کے درمیان میں وہ بسم اللہ حائل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے شیاطین جو ہیں وہ سطر کو دیکھ نہیں سکیں گے. بسم اللہ کی برکات بھی بڑی عجیب ہیں. ایک دو واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، سوچا کہ وہ واقعات بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. تفسیر ابن کبیر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. میری طرف توجہ رکھیں. ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی ایک قبر پر سے گزر ہوا. قبر پہ سے گزر ہوا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. سوچا کہ اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت وغیرہ کی جائے. گئے، تشریف لے گئے، وضو کیا، وضو کر کے واپس آئے کہ میں اس کے لیے دعا کروں. تو اللہ پاک نے اب جو قبر کے حالات دکھلائے تو وہ قبر نور سے بھری پڑی تھی. اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، عرض کیا کہ یا اللہ مجھے بتلایا تو جائے کہ آخر اب یہ معاملہ کیا ہو گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے گزرا تو قبر میں آگ بھری ہوئی، اب گزرا ہوں تو قبر کے اندر نور ہی نور ہے. یا اللہ مجھے بتلایا جائے کہ یہ ماجرا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا آتی ہے کہ اے عیسیٰ، یہ جو انسان اس قبر کے اندر ہے نا، یہ بڑا گناہ گار تھا، بڑا گناہ گار تھا. اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا. لیکن جب یہ مرا تو اس کی بیوی کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی. اب اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اب جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو آج وہ بیٹا اس قابل ہو گیا کہ اس کی ماں نے اسے مکتب بھیجا، اور مکتب بھیجا تو آج اس نے کیا سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس انسان کا بچہ بسم اللہ سیکھے، میرے نام سے اپنی زندگی کا آغاز کرے اور میں اس کو عذاب دے دوں. میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. اس بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس بچے کے سارے کے سارے، اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو یہ صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت ہے. تو میں آغاز میں بسم اللہ بڑی تفصیل سے بیان کر کے آ چکا کہ بسم اللہ کا اصل مقصد کیا ہے، بسم اللہ کا خلاصہ کیا ہے، بسم اللہ کا مفہوم کیا ہے. تو اگر پوری کی پوری زندگی کو اس بسم اللہ کے طریقے پر گزارا جائے تو مجھے آپ یہ بتلاؤ کہ کیا اس کی برکات ہماری زندگیوں پر نہیں آئیں گی؟ کیا اس کے اثرات ہماری زندگیوں پر مرتب نہیں ہوں گے؟ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بس وہ واقعہ سنا کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے. اب صاحبزادی روٹیاں پکا رہی ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لاؤ بیٹی مجھے بھی دو، ایک پیڑا میں بھی بنا کر دوں، ذرا تھاپ کر دوں. تو اب وہ بیٹی نے ابا جان کو ایک پیڑا دے دیا کہ جی آپ بنائیں. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیڑا بنایا، اس کو تھاپا اور بیٹی کو دیا کہ لو جی اب اس کو تندور میں لگا دو. اب جب تندور میں لگا دیا تو ساری کی ساری روٹیاں پک گئیں، لیکن وہ روٹی نہیں پکتی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چھو گئے. اب بیٹی حیران ہوتی ہیں کہ ابا جان ساری روٹیاں تو پک گئیں، جس روٹی کو آپ نے بنا کر دیا وہ نہیں پکی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جس کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ چھو جائیں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو یہ تو صرف ہاتھ چھونے کا معاملہ ہے. اگر پوری کی پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق گزارو گے تو پھر کیسے جہنم کی آگ چھو سکتی ہے؟ صرف امتی ہونا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا میری یہ بات. صرف امتی ہونا کافی نہیں. ہمیں گھمنڈ ہے اس بات کا کہ جی ہم تو بخشے بخشا ہیں. کیوں بھائی، کیوں بخشے بخشا؟ جی ہم تو حضور کے امتی ہیں. بھائی حضور کے امتی بنو، نام سے امتی نہیں ہو جاتا. ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو امتی بنو گے. بات سمجھ میں آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تو امتی بنو گے. قیصر روم تھا، قیصر روم، اس کے سر میں بڑا درد ہوتا تھا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے، کوئی علاج تجویز کر دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی. اب وہ جب ٹوپی سر پر رکھتا تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا، جب ٹوپی اتار لیتا سر میں دوبارہ درد شروع ہو جاتا. بڑا پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، جتنی دیر ٹوپی سر پر رکھتا ہوں تو سر کا درد ٹھیک رہتا ہے، اور جب ٹوپی اتار دی تو سر کا درد دوبارہ شروع ہو گیا. اب تجسس ہوا تو اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چھوٹا سا پرزہ تھا. اس چھوٹے سے کاغذ کے پرزے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں بھی پڑھتا ہوں، بسم اللہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ہماری بسم اللہ کے اندر وہ اثر نہیں ہے. ہماری بسم اللہ کے اندر وہ اثر
نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس بسم اللہ کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے. بسم اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بسم اللہ کے اندر اثر بھی پیدا ہو جائے گا. میرے استاد محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا. کسی اللہ والے کا واقعہ بیان فرما رہے تھے. وہ فرماتے کہ وہ کسی جگہ پر کچھ طالب علم تھے، دین کے طالب علم. اب وہ بیچارے کھانے کی تلاش میں، مولوی تو بیچارہ ویسے ہی قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے سوائے چند ایک کے. تو وہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم کھانے کا انتظام کہاں سے کریں، کیا کریں. اس میں ایک اللہ والے وہاں سے گزرے. انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بھوک سے پریشان ہیں، کھانے کا انتظام نہیں، کیا کریں. انہوں نے کہا اچھا ایک ہانڈی کے اندر پانی لے کر آؤ. وہ پانی لے کر آئے. اس پانی کے اندر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دی. کہا چولہے پہ چڑھا دو. تھوڑی دیر بعد وہ اس دعا کی برکت سے وہ پانی شہد بن گیا. اب وہ طالب علم بڑے خوش ہوئے کہ لو جی بڑا زبردست نسخہ ہاتھ آ گیا، اب روز شہد کھایا کریں گے، روز شہد کی دعوت اڑایا کریں گے. اب وہ اللہ والے بیچارے چلے گئے. اب اگلے دن جناب وہ ایک طالب علم آئے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکے، وہ پانی پانی رہے. دوسرا پڑھ کر پھونکے، وہ پانی پانی رہے. تیسرا پڑھ کر پھونکے، وہ پانی شہد میں بدلے ہی نہ. آخرکار ایک سمجھدار تھا، اس نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ پانی بھی وہی ہے، ہانڈی بھی وہی ہے، آگ بھی وہی ہے، سورہ فاتحہ بھی وہ ہے، لیکن پڑھنے والی زبان وہ نہیں ہے. پڑھنے والی زبان وہ نہیں ہے. زبانوں کے اندر وہ تاثیر اس وجہ سے ختم ہو گئی کہ زندگیوں میں سے عمل ختم ہو گیا. زندگیوں میں آج بھی عمل آ جائے تو زبانوں کے اندر وہ تاثیر آج بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے چند ایک گزارشات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پوری کی پوری زندگی پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ.